جتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے اتنی اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو تکبر ہے، یہ اکڑ ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کی معرفت نہیں ہے، لہٰذا آدمی اکڑ فو کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے جلال، اس کے جمال، اس کے کمال کا مراقبہ انسان ہر وقت کرتا ہو، ہر وقت اسے اللہ کی کبریائی نظر آ رہی ہے، جلال نظر آ رہا ہے، جمال نظر آ رہا ہے، کمال نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنے کو کیا سمجھے گا؟ کیا تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کابش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ جب ہر وقت دل و دماغ کے اوپر اللہ جل جلالہ کے جلال کا، اس کے جمال کا، اس کے کمال کا تصور بیٹھا ہوا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ مجھے یہ فرصت کابش کہاں کہ کیا ہوں۔ تو یزیدہم خشوعا، جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا انسان اور قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کا قرب حاصل ہوگا، اتنی عاجزی بڑھے گی۔ یزیدہم خشوعا، یہ ساری اکڑفوں جو ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ نہ اپنی حقیقت معلوم، نہ باری تعالیٰ کے عظمت و جلال اور کبریائی کا ذہن میں کوئی روب بیٹھا ہوا ہو، تو پھر اکڑفوں ہے۔ لیکن جب وہ اس کی عظمت چھا گئی، اس کا جمال و جلال چھا گیا دل و دماغ کے اوپر، ہر وقت وہی مسلط ہے، تو پھر میری اپنی ذات کیا ہو گئی؟ فنا ہو گئی۔ اسی کو صوفیاء کرام کہتے ہیں فنا کا مقام، کہ انسان اپنے آپ کو بالکل فنا سمجھ، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، یہ مقام فنا کہلاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں۔ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت مستحضر ہو جائے کہ میرا کوئی سانس بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میری کوئی نقل و حرکت میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کوئی کام اللہ جل جلالہ کی توفیق اور اس کے تخلیق کے بغیر نہیں کر سکتا، میری کوئی حقیقت نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہی کرا رہے ہیں، یہ ہے فنا۔ ہمارے حضرت شیخ عارفی رحمۃ اللہ علیہ شعر فرماتے ہیں، میں عارفی آوارۂ صحرائے فنا ہوں، میں عارفی آوارۂ صحرائے فنا ہوں، ایک عالم بے نام و نشان میرے لیے ہے۔ میں عارفی آوارۂ صحرائے فنا ہوں، یعنی فنا کو ایک صحرا قرار دے رہے ہیں، اور فنا کو ایک صحرا قرار دے کر کہتے ہیں میں اس صحرا کے اندر آوارہ پھر رہا ہوں۔ تو چونکہ اس فنا کے صحرا میں سرگرداں ہوں، تو ایک عالم بے نام و نشان میرے لیے ایک ایسا عالم ہے جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی نشان ہے۔ سبحان اللہ، میں عارفی آوارۂ صحرائے فنا ہوں۔